بڑا ہی دل نشین واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام کے پاس ایک دیہاتی آیا جو انتہائی محتاج مفلوق الحال تھا، لیکن وہ شاعر تھا، یعنی اس کو شاعری سے شغف تھا۔ اپنی مفلسی، اپنی محتاجگی کا بھرم اس نے قائم رکھا ہوا تھا، سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے پاس اتنا بھی مال نہیں کہ وہ اس سے ایک دانہ گندم خرید سکے۔ جب یہ حالت ہو گئی تو ایک چٹھی لکھ کر لایا، ایک رقعہ لکھ کر لایا اور امام کے دروازے پر آ کر امام کے خادم کو دیا کہ جا کر آپ یہ رقعہ، میری چٹھی امام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور اس چٹھی کے اندر اس نے اشعار کی صورت میں اپنا مدعا اور اپنا حال بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں کہ جس کے عوض میں غذا خرید سکوں، اور میں اتنا محتاج ہو گیا کہ میں ایک دانہ گندم بھی نہیں خرید سکتا۔ اور وہ عرض کرنے لگا کہ یہ جملہ جب میں نے کہہ دیا تو آپ پر تو میری ساری حالت ظاہر ہو گئی، اور آپ یقیناً میری حالت جانتے ہیں۔ اتنے عرصے سے میں نے اپنی آبرو کو بچا رکھا تھا کہ میں بھوکا رہ لوں، کم کھا لوں، لیکن میری آبرو نہ جائے۔ میں اسے کسی کے آگے فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، یعنی کسی سے قرضہ لوں اور اپنی آبرو بیچ دوں، مجھے یہ گوارا نہ تھا، اس لیے کہ مجھے کوئی خریدار ایسا نہیں ملتا تھا جو میری آبرو کا محافظ بن جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آج مجھے وہ خریدار مل گیا، یعنی اے امام آپ میری آبرو کے خریدار ہیں، یعنی آپ کے سامنے اگر میں اپنی آبرو، اپنا مدعا، اپنا حال بیان کروں اور آپ سے میں مال طلب کروں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ طلب کروں، تو مجھے امید ہے آپ مجھے عطا بھی کریں گے اور میرا یہ راز بھی فاش نہ ہوگا، میری سفید دامنی کا بھرم قائم رہے گا۔ یہ اس نے چٹھی لکھا، خادم کو دے دیا اور وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، اس انتظار میں کہ یہ وہ در دولت ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کچھ دیر گزری، چونکہ یہ بھوکا تھا، مجبور تھا، حالات کا ستایا ہوا تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو اس کو یہ لگا کہ شاید یہاں سے بھی میری مراد پوری نہ ہو، اور یہ اپنے اندر کچھ مایوسی کے جذبات سے پانے لگا۔ تو اس نے ایک اور چٹھی لکھی، اور چٹھی جب لکھی تو اس میں اس نے یہ مضمون لکھا کہ جب میں لوٹوں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے صاحب فضل سخی سے تجھے کیا ملا، یعنی میں جب اپنے گھر جاؤں گا تو میرے گھر والے کہیں گے تم امام کے دروازے پہ گئے تھے، وہ تو بڑے سخی اور فیاض ہیں، بتاؤ تمہیں ان کے در دولت سے کیا ملا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ جواب دوں انہوں نے مجھے دیا، کیونکہ آپ سب کو دیتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے مجھے دیا تو یہ تو جھوٹ ہوگا، اور اگر میں یہ کہوں کہ سخی نے اپنا مال مجھ سے روک لیا، اگر میں کہوں دیا تو مجھے آپ نے کچھ نہیں دیا، اور اگر یہ انہیں کہہ دوں کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، یعنی سخی تو ہے لیکن مال مجھ سے روک کے رکھا، تو لوگ میری اس بات کو مانیں گے نہیں۔ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ غیر بھی ہو تو نہیں جاتا، تم تو پھر ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتے ہو۔ اس نے یہ چٹھی لکھ کر دوبارہ خادم کو دی، دستک دے کر۔ امام نے جب اس کو پڑھا، قربان جائیے اللہ کی عطا سے آپ اس کی حالت بھی جانتے تھے، اس کا مدعا بھی جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بڑی روحانی قوت عطا فرمائی۔ امام نے پھر اسے مال دیا، اور کتنا مال دیا آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے اس سائل کو 10,000 درہم عطا فرمائے۔ آپ کی جو تاخیر ہوئی نا، سائل باہر کھڑا رہا، یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ اسے جمع کر رہے تھے کہ اتنا مجبور آیا یہ سب کچھ لے جائے۔ اس میں تاخیر ہوئی تو اس نے ایک چٹھی لکھ کر بھیج دی۔ آپ نے جب چٹھی پڑھی تو آپ نے وہ مال کی تھیلی اور وہ چٹھی کے ساتھ آپ نے ایک اور رقعہ لکھا، اور آپ نے بھی پھر شعر کے اندر اس کو جواب دیا جس کو ابن عساکر نے نقل کیا۔ امام نے فرمایا تم نے جلدی مچا دی، اور تم نے جو جلدی مچائی تو سنو، تم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس سے تمہیں قلیل حصہ مل گیا، اگر تم جلدی نہ کرتے تو تمہیں اور زیادہ ملتا۔ اب چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں گھر پہ لوٹ کر یہ کہوں کہ انہوں نے مجھے دیا تو یہ جھوٹ، اور اگر یہ کہوں کہ روک لیا تو لوگ نہ مانے، گھر والے نہ مانے۔ امام نے فرمایا شعر کی صورت میں ہی اب یہ لو اور سمجھنا کہ تم نے سوال کیا ہی نہیں، تمہاری آبرو، تم سمجھ رہے تھے کہ تم بے آبرو ہو جاؤ گے، لیکن ہمارا در وہ ہے کہ یہاں سے کسی کی آبرو جو ہے وہ بے آبرو نہیں ہوا کرتی، ہم تو آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ستائے ہوئے دنیا کے آئے ہمارے در سے وہ خیرات لے کر جایا کرتے ہیں۔ زمانے بھر میں ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، ہمارے نانا جان کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اور ان نانا جان کے صدقے ہمیں حصہ ملا، اور ہمارا گھر دارالشفا کے نام سے مشہور ہے۔ جس کو جو درد ہو ہمارے پاس آئے، اس کا درد
اس درد کی دوا بھی ملے گی اور اس کا غم بھی کافور ہوگا اور وہ مسکراتا ہوا لوٹے گا۔ امام نے فرمایا یہ لو اور جاؤ اور یہ سمجھنا کہ تم نے سوال کیا ہی نہیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ ناظرین کرام اور ہمیں فیس بک کے ذریعے سننے والے جو بھی مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ضرور غور کریں، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں۔ سخاوت ایسی کہ جس کی مثال نہ ملے، ایسی سخاوت 10,000 درہم دے دیے اور دینے کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ چند سکوں کا احسان کر دیں تو زندگی بھر اسے جتلاتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اپنی صدقات ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ یہ امام ہے، آپ ہی ہمیں درس دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو اور بھول جاؤ، خلق خدا سے اجر کی تمنا نہ رکھو، خالق سے اجر کے متمنی رہو اور اس کی جانب سے اجر کی امید لگا کے رکھو، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ خلق کیا دے گی؟ سب کچھ خالق کے دست قدرت میں ہے۔